صدقہ فطر آپ 4 چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں. نمبر 1 گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم فطرہ اپنا ادا کر سکتے ہیں. عام طور پر لوگ گیہوں سے ادا کرتے ہیں، یعنی مولانا کو فون کیا، حاجی مولانا کتنا روپے چل رہا ہے فطرے کے، تو مولانا جو ہے نا گیہوں کی ریٹ کے حساب سے بتا دیتے ہیں. بہت ضروری بات ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو سمجھیے. 4 چیزوں کے ذریعے ہم فطرہ نکال سکتے ہیں. ہمیں کس سے فطرہ ادا کرنا چاہیے؟ دیکھو اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ حیثیت کا مالک بنایا ہوا ہے. کوئی لکھ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے نا. تو ان 4 چیزوں میں آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اللہ نے کس حیثیت کا مالک بنایا ہوا ہے. اگر اللہ نے آپ کو بہت مالدار بنایا ہوا ہے، 1000 2000 3000 روپے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، تو ان 4 چیزوں میں جو سب سے مہنگی ہو، جیسے کہ کھجور ہے اور کشمش ہے، جو سب سے مہنگی ہو اس سے آپ فطرہ ادا کرو. گیہوں تو سب سے سستا ہے، تو گیہوں کے ذریعے تو وہ ادا کرے جس کے حالات بہت خراب چل رہے ہوں، ہے نا. آپ اگر بہت حالات کا شکار ہیں یا فیملی ممبر زیادہ ہیں اور سب کا فطرہ ملا کے 1000 1500 ہو رہے ہیں، مشکل ہو جائے گا. اگر کسی اور چیز سے ادا کرو گے تو گیہوں کے ذریعے ادا کر دو، ہے نا. اور اگر تھوڑے سے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن بہت اچھے نہیں ہیں تو جو کے ذریعے فطرہ ادا کر دو. اور سب کچھ ایک دم بہترین ہے، زبردست ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، تو پھر کھجور اور کشمش سے آپ فطرہ ادا کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ 4 چیزیں اس لیے ہیں. صحابہ اکرام جو تھے نا، وہ مہنگی سے مہنگی چیز سے فطرہ ادا کرتے تھے. اب ان 4 چیزوں میں سے کس کا کتنا وزن ہوگا اب وہ سمجھتے ہیں. دیکھیے گیہوں سے اگر ہم فطرہ ادا کرنا چاہیں تو 1.25 کلو گیہوں، بہتر ہے آپ 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں آپ کے علاقے میں جتنے روپے میں آ رہے ہیں اتنا روپیہ آپ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، یا اتنے روپے کی کوئی چیز لے کر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ گیہوں سے دے رہے ہیں. کھجور، کشمش اور جو، یہ 3 چیزیں، ان میں کیا ہے 3.5 کلو. ٹھیک ہے، 3.5 کلو جو سے آپ نکال رہے ہیں تو 3.5 کلو جو آپ کے علاقے میں کتنے روپے کی آ رہی ہے. کھجور اور کشمش سے آپ نکال رہے ہیں تو 3.5 کلو کھجور اور کشمش آپ کے علاقے میں کتنے روپے کی آ رہی ہے. جتنے روپے کی آ رہی ہو اتنا روپیہ ایک آدمی کا فطرہ بنے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اب آپ اپنا اسٹیٹس دیکھیے کہ آپ کس کے قابل ہیں، گیہوں کے قابل ہیں، جو کے قابل ہیں، کھجور کے یا کشمش کے. ان 4 چیزوں میں سے آپ جس کیٹیگری میں ہوں یا جس کے بھی لائق ہوں اسی سے فطرہ ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ کروڑ پتی آدمی ہے، لکھ پتی آدمی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، دن بھر کا خرچہ ہی ہزاروں میں ہے، فطرہ ادا کر رہے ہیں گیہوں سے، تو یہ تو غلط ہے نا. تو یہ ہے فطرے کا صحیح وزن اور صحیح طریقہ فطرہ نکالنے کا. ٹھیک ہے، ہمارے فیروز آباد میں تقریباً 1.25 کلو گیہوں 60-70 روپے کے بیچ میں ہے. 100 روپے نکال دو یار، کیا جا رہا ہے ایک آدمی کا فطرہ. ٹھیک. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ فطرہ کب نکالنا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ فطرے کا جو ٹائم ہے وہ عید کی صبح سے شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ فطرہ ادا کر دو. فطرہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے تاکہ جو لوگ بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس عید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، ان کی بھی عید من جائے، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی بھی عید من جائے. اس لیے فطرے کی عبادت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، عید سے پہلے بھی آپ نکال سکتے ہو. جیسے اب مان لیجیے 15 رمضان ہو گئے تو آپ چاہو تو ابھی سے وہ روپے الگ کر کے رکھ دو اور فطرے کی نیت سے آپ دے دو. بہتر یہ ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے آپ فطرہ ادا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. فطرے کا ایک ثواب یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فطرہ جو ہے نا ہمارے روزے کے اندر جو کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے. جیسے کہ فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے اندر جو کمیاں رہ جاتی ہیں تو وہ نفل نماز سے پوری کی جائیں گی آخرت کے میدان میں. اسی طرح سے فطرہ جو ہے نا، رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے جو روزے رکھے تو روزے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو جو فطرہ ہے وہ دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ تو دیکھیے جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور عید والے دن اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو فطرہ صاحب نصاب جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو واجب ہوتا ہے، اور اگر جو صاحب نصاب نہ ہو تو کیا وہ بھی فطرہ دے سکتا ہے؟ وہ بھی دے سکتا ہے. مان لیجیے آپ صاحب نصاب تو نہیں ہو
لیکن آپ فطرہ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو، لیکن وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. جیسے قربانی کسی کے اوپر واجب ہو تو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور کسی کے اوپر قربانی واجب نہ ہو وہ چاہے کرنا تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے فطرہ ہے واجب صاحب نصاب لوگوں پر. صاحب نصاب یعنی جو شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اور اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہو وہ فطرہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، گناہ نہیں. وہ کس کو دے گا؟ وہ اپنے سے نیچے غریب آدمی کو دے دے گا فطرہ. ٹھیک ہے. تو اور اگر کوئی عید والے دن تک فطرہ ادا نہ کر سکا تو بھائی نماز کے بعد ادا کر دو، عید کے پورے دن ادا کر دو، پھر ثواب میں کمی ہو جائے گی. اسی لیے پہلے فکر کرو آپ. بہتر یہ ہے کہ چاند رات پر یا چاند رات سے 1-2 دن پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دو. ٹھیک ہے. کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی طرف سے، اور آپ کے انڈر میں جو آپ کی نابالغ اولاد ہے، بالغ اولاد ہے، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کی طرف سے ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. باقی جو نابالغ اولاد ہیں یعنی جو آپ کے انڈر میں ہے، جیسے آپ کی نابالغ اولاد ہے تو سب مان لیجیے 4 بچے آپ کے ہیں تو 4 بچوں کو کاؤنٹ کر کے ایک آپ اور ایک بیوی آپ کی. ٹھیک ہے. 5 4 اور 2 6 لوگوں کا فطرہ آپ ادا کر دو. جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ خود ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. مان لیجیے بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے اوپر الگ فطرہ ہے، آپ کے اوپر الگ ہے. اگر بیوی ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی. ٹھیک ہے. بہرحال اگر آپ چاہو بیوی بچوں کی سب کی طرف سے ادا کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. تو مجھے امید ہے کہ یہ صدقہ فطر کے کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.